بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے شکر گزار بندوں کو اچھا صلہ دے گا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا ومن یرد ثواب الدنیا نوتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرات نوتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ آیت کا ترجمہ: اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا اسے ہم دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کا خواہاں ہوگا اسے آخرت میں دیں گے، اور ہم عن قریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے۔ آیت کی تفسیر: یہ آیت سابقہ آیات کے ساتھ مربوط ہے جس میں ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر قیادت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا سورہ آل عمران میں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی قتل ہوتے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا، وہ کہتے تھے کہ کاش وہ اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ وما کان لنفس ان تموت، اس قسم کے خیالات کا لازمہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان کی اپنی تدبیر سے مربوط ہے۔ اس آیت میں اس خیال کی نفی بھی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر ذی روح کے لیے موت کا ایک دن مقرر ہے۔ کتاباً معجلا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زندہ کے لیے عمر کا ایک تعین کیا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے موت آ سکتی ہے نہ اس کے بعد، نہ اس کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے نہ ہی اس کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ جو معین وقت ہے معین وقت پر موت آئے گی۔ یہاں میدان جنگ سے بھاگنے والوں کو تنبیہ کرنا بھی مقصود ہے کہ جنگ سے فرار کے ذریعے تم اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے، لہٰذا موت کے خوف سے فرار اختیار کرنا اس عقیدے کی منافی ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نیز وہ راہ خدا میں قتل ہونے سے بچ کر صرف دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کی حیات ابدی کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے۔ وَمَن یُرِدْ ثواب الدنیا، جو صرف دنیا کے مفادات کا خواہش مند ہے ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، یعنی اسے مال غنیمت اور دیگر جو اس کے مفادات ہیں اس کے لیے ہم اس کو دنیا میں مالا مال کر دیتے ہیں، لیکن اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَمَن یُرِدْ ثواب الآخرات، اور جو آخرت کے ثواب کی امید رکھتا ہے، جو جہاد سے آخرت کا خواہاں ہے اسے آخرت کے ساتھ دنیا بھی مل جاتی ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ جنگ سے فرار کرنے سے موت ٹل نہیں سکتی، اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جنگ سے فرار کمزور عقیدہ اور دنیا پرستی کی دلیل ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔